اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ونعان الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں زندگی میں ایک اور محرم نصیب ہوا، ایک مرتبہ پھر مجلس حسین ابن علی برپا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ بہرحال اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قلوب کو اور ہماری اس مجلس کو نور محبت و مودت و معرفت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دے۔ بہرحال اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کی ایک نظر کرم، مولا کے نور کی ایک خاص تجلی ہمارے شامل حال فرما۔ ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا تعجیل فرج کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل ایک توسل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ شہزادی کونین معرفت کے سفر میں ہماری امداد فرمائیں۔ ایک ہدیہ درود بی بی کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، معرفت اہل بیت اور کمال انسانی کے عنوان سے آج ہماری دوسری نشست، اور کل کی نشست میں ہم نے کچھ تمہیدی نکات پیش کیے تھے، جن میں سے ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ صحیح عقیدہ رکھنا خود ایک کمال ہے۔ ہم کہہ رہے تھے کہ بعض اوقات جب بہت زیادہ فضائل کی بات ہوتی ہے، فضائل اہل بیت کی، تو بعض افراد پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں اور دیگر چیزیں سب کی اپنی اپنی اہمیت ہے اپنی جگہ، وہ بیان کیجئے آپ صرف فضائل۔ تو جواب عزیزان گرامی یہی ہے کہ ہر چیز کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن صحیح عقیدہ، صحیح اہل بیت کے کمالات کی معرفت، جو کہ فضائل کا اصل ہدف ہے ہمارا، وہ خود ایک کمال ہے۔ پھر ہم کل دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ایک عقیدہ جو صحیح ہو وہ دوسرے عقیدے کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ اگر توحید پر عقیدہ صحیح ہوگا، اللہ کی معرفت میں انسان آگے بڑھتا جائے گا، تو اپنے خالق ہونے کے نقطے سے لے کر حکیم ہونے کے نقطے پر جب پہنچے گا کہ وہ حکیم ہے مثلا، تو یہ جان لے گا کہ بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا، بس اس نے مجھے عبث خلق نہیں کیا، میری خلقت کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ اس کی زندگی پر صحیح عقیدہ بے شمار اثرات مرتب کرتا ہے۔ پھر ہم کل دیکھ رہے تھے کہ اگر حکیم ہے، پالنے والا ہے، ہدایت کرنے والا ہے، جیسے جیسے اپنے رب کے بارے میں جان رہا ہے، پھر متوجہ ہو رہا ہے کہ اچھا تو پھر ہدایت کا نظام کہاں ہے؟ اگر ہادی ہدایت کرنے والا تو میری ہدایت کرنے والا کون ہے؟ یقیناً نبوت تک آ گئے آپ توحید کی منازل عبور کر کے، اور اگر نبوت تک آ گئے تو اگر وہ ایک دین کو محشر تک کے لیے قرار دے رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اپنے رسول کے بعد محشر تک کا جو درمیانی پیریڈ ہے اس کو خالی چھوڑ دے ہادی سے؟ نہیں ہو سکتا۔ عقلی طور پر صحیح عقیدہ ہے عزیزان گرامی خود ایک کمال ہے۔ ٹھیک ہے، اب انسان کو پروردگار نے خلق کیا فاقد کمال، یعنی جو اس کی ابتدا ہے، اس حیات ظاہری دنیاوی زندگی کی ابتدا، وہ ایک کورا کاغذ ہے، بلینک پیپر۔ ٹھیک ہے، اب سیکھنا ہے اس کو ساری چیزیں، خود اپنے آپ کو صاحب کمال بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک انسان ہے فاقد کمال ہے، فاقد کمال سمجھ گئے آپ کہ اس میں کمال نہیں ہے، نہیں پایا جاتا، ایبسنس ہے کمال کی، اس کو صاحب کمال بننا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کی زندگی میں کچھ چیزیں گھر سے ملیں گی، کچھ معاشرے سے ملیں گی، کچھ خود سیکھے گا، جب عقل و شعور کی منازل طے کرے گا۔ تو ایک دفعہ درود بھیج دیجئے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد، عجل فرجہم، عجل فرجہم۔ تو کمال کا سفر اس کو خود طے کرنا ہے۔
ٹھیک ہے، کیسے طے کرے گا؟ کچھ گھر سے ملے گا، کچھ معاشرے سے ملے گا، کچھ درسگاہوں سے ملے گا جن کا حقیقی مقصد تھا کہہ رہا ہوں اسی لیے جان بوجھ کے کہ کمال تک پہنچائیں انسان کو، انہوں نے ہمیں آرگنائزیشنز تک پہنچا دیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ کمال کا سفر طے کرنا تھا۔ اب کمال حقیقی کیا ہے؟ انسان فطرتاً عاشق کمال خلق ہوا، ٹھیک ہے، پروردگار نے ہر انسان کو اس سافٹ ویئر پہ کریٹ کیا کہ وہ عاشق کمال ہے، ٹھیک ہے، عاشق کمال ہے۔ کمال کے تعین میں غلطی ہو سکتی ہے اس سے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کو پست بھی مانے اور اس سے عشق بھی کرے، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک تو آ گئے ہم۔ اب کمال طالب کمال ہے۔ اب کسی نے کہا بھائی مال کمال ہے تو مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا بھائی ڈیزگنیشن کمال ہے، کچھ کم از کم سی ای او مینیجنگ ڈائریکٹر تو بنو کسی کمپنی کے، ورنہ کیا کمال پایا تم نے؟ تو بہت پتہ لگا کہ کمال جس کو سمجھ رہے تھے زندگی میں، نیچے جا کر جو ہے وہ مار پڑ رہی ہے۔ اب آپ فرشتوں سے کہہ سکتے ہیں کہ میں تو فلاں کمپنی کا سی ای او تھا، آپ مجھے پیٹ رہے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، کمال وہ ہے جو اللہ کی نظر میں کمال ہے۔ اسی لیے جناب امیر نے پروفیشنز اور ڈیزگنیشنز کو اہمیت نہیں دی۔ وہ علی جو کنویں کھود رہا ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے اس عالم میں جناب امیر کو دیکھا کہ بڑا پرابلم تھا اس زمانے میں، اس دنیا عرب میں پانی ایک میجر مسئلہ تھا ظاہر، اور مولا کا کام کیا تھا کہ کنویں کھود کے وقف کر دیا کرتے تھے۔ یہ کنواں کھودا، اس کنویں کے قریب فلاں قبیلہ آباد ہے، اس کے لیے وقف کر دیا، اس کی مشکل کشائی کر دی۔ اور یہ نہیں ہے کہ پانی اب تم چاہو کھیتی باڑی کرو، چاہو جو بھی کرو تمہاری۔ اب علی کیا کر رہا ہے؟ علی ویلتھ کریٹ کر رہا ہے۔ اور وہ علی جو راتوں کو گھروں کے باہر غذا کے تھیلے رکھ رہا ہے، یعنی شارٹ ٹرم نیڈز کو دیکھ رہا ہے، وہی علی لانگ ٹرم نیڈز کو بھی دیکھ رہا ہے انسان۔ خالی یہ نہیں ہے کہ میں ایک این جی او کھولوں جو صرف دسترخوان بچھا رہی ہے، وہ بھی ضروری کام ہے، آف کورس کوئی کرے گا، مولا علی کا کام، لیکن کوئی ایسا بھی تو ہو جو لانگ ٹرم نیڈز کا تمہیں تمہارے پیروں پر کھڑا کر دوں تاکہ تمہیں مانگنا کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو وہ کنویں کھود کے، میں کیا کہہ رہا تھا کہ راوی کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مولا کائنات اس گھڑے کو جس میں کیچڑ اور آب کی ابھی آمیزش ہے، اس سے باہر آ رہے ہیں اس طرح کے پورا لباس پہ گرد آلود کیچڑ لگی ہوئی ہے، لباس پہ پورا لباس نم ہے، اور اسی حال میں کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے کاغذ اور قلم لاؤ اور ایک سند تحریر کی، فلاں قبیلے تمہیں وقف کر دیا۔ تو کون سا ڈیزگنیشن اور کون سی پوسٹ؟ کمال حقیقی وہ ہے جو اللہ کی نظر میں کمال ہے، اور انسان کو جس کمال کے لیے خلق کیا گیا وہی کمال ہے۔ یہاں ہے کہ اہل بیت فرما رہے ہیں نحن اصل کل خیر، ہر کمال کی اصل۔ اب یہ اصل اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ اگر ہم اصول الکرم تک پہنچے تو وہاں پر ہماری اصل کام آئے گا۔ اصل اصول، کیونکہ اصل کی جمع ہے، تو اصل کیا ہے؟ یہ نحن اصل کل خیر، ہر کمال کی اصل ہم ہیں، ہر کمال کی حقیقت ہم ہیں، ہر کمال کی جڑ اور اس کی سورس ہم ہیں۔ اور ایسے اب اتنا مشکل ہے اس کو اردو میں سمجھانا، کہتے ہیں کہ موئسچر یا نمی جو ہے وہ اس کی اصل پانی ہے۔ کچھ مطلب کلیئر ہو رہا ہے اس سے کہ موئسچر کا اوریجن کہہ لیں آپ۔ اچھا اس میں بھی ایک وہ ہے دقت، لیکن چلیے یہ بھی ٹھیک، اوریجن، سورس، جڑ، روٹ اس کی، ہر کمال کی روٹ ہم ہیں، اس کی اصل اور اس کی حقیقت ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے کہوں کہ جیسے اب یہ پانی اور موئسچر کی مثال، تری کی، نمی کی مثال، ٹھیک ہے، ایک کپڑا ہے میرے سامنے جو تھوڑا سا گیلا ہے، اس میں نمی پائی جاتی ہے، ٹھیک۔ اگر میں کہوں کہ اس نے نمی کہاں سے لی تو آپ کہیں گے پانی سے لی۔ کیوں؟ کیونکہ نمی کی اصل پانی ہے۔ پہنچ رہی ہے بات توجہات کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب انسان کیا ہے؟ طالب کمال ہے، فاقد کمال ہے، اور اس کو کمال کی طلب ہے، کمال حاصل کرنا ہے۔
اب یہ نمی اور پانی ساتھ ساتھ چلتا رہا آپ کے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ انسان فاقد کمال ہے، صاحب کمال کون ہے؟ اہل بیت۔ صاحب کمال اللہ کی نظر میں جو حقیقی کمال ہے، اس کا منبع، اس کی سورس، اس کا اوریجن اہل بیت۔ ان کی ذات سے باہر کوئی چیز کمال نہیں ہو سکتی۔ نعرہ حیدری یا علی مدد۔ تو اپنی زندگی میں جب بھی ہم کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اس کو کمال سمجھ کے 1 منٹ رک کے سانس لیں، تھوڑا سا تحمل سے یہ سوچیں یہ اہل بیت کی نظر میں کمال ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں ساری زندگی اس چیز کے پیچھے دوڑتا ہوا گزار دوں جو مولا کائنات کی نظر میں کمال تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا اتنی تو میری سیلری تھی، 6 زیرو تھے اس میں، برزخ میں پٹائی ہو رہی ہے 6 زیرو تھے تو اس کا حق ادا کرنا تھا جو تیری ضرورت سے زیادہ تھا۔ اے ابن آدم، جو تو نے اپنی ضرورت سے زیادہ کمایا اس میں تو دوسرے کا خزانچی ہے۔ علی سے محبت آسان نہیں ہے عزیزان گرامی، علی سے محبت آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ فیوریٹزم نہیں ہے۔ اگر تو مجھ سے محبت کرتا تھا تو میری سیرت کی جھلک کہاں ہے؟ خیر، اب بات ہو رہی تھی نمی اور پانی کی بات ہو رہی تھی کہ نمی کی حقیقت اس کی اصل پانی ہے۔ جہاں کہیں بھی نمی ہوگی لوگ کہیں گے یہ نمی پانی سے لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم چل رہے ہیں ساتھ، کسی کو اختلاف اس میں نہیں ہے۔ اب کہنے لگے کہ موازنہ کریں اہل بیت کا دوسرے افراد کے ساتھ، تو دوسرے افراد میں بھی کمالات پائے جاتے ہیں، کمالات پائے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ بات ہوئی کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ نے غدیر کو چھوڑا ہے تو جسٹیفائی تو کریں گے نا آپ، اب وہ جھوٹے کرنے پڑیں آپ کو، چاہے کمال گھڑنے پڑیں، لیکن کمال آپ کو لانا پڑے گا سامنے۔ کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فاقد کمال تھے، نہ شجاعت تھی، نہ علم تھا، نہ سخاوت تھی، اس کے باوجود میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ کے بچے پوچھیں گے کہ بھائی تو اس میں محبت کرنے والی بات کیا ہے اس سے؟ جب زیادہ یہی صفات شدت کے ساتھ، بلندی کے ساتھ کہیں اور پائے جاتی ہیں تو اس سے آپ کا عشق ویسا کیوں نہیں ہے؟ آپ کے اندر اگر باعث نہیں پایا جاتا تو آپ جسٹیفائی کریں اس بات کو، ٹھیک ہے نا عزیزان گرامی؟ تو اب اہل نظر جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جس طرح اس گیلے کپڑے میں پائی جانے والی تری کا موازنہ ایک گلاس پانی میں موجود پانی سے نہیں ہو سکتا، کسی غیر معصوم کا موازنہ اس کمال معصوم اور اہل بیت سے نہیں ہو سکتا۔ یا علی مدد وجل فرج صلی علی محمد وجل فرج۔ کتنی ناکام کوشش ہے کہ انسان محمد و آل محمد کے کمالات کا موازنہ کسی اور سے کرے۔ جس نے بھی کہیں کوئی کمال حاصل کیا ہے، اگر وہ اللہ کی نظر میں کمال ہے، کمال حقیقی ہے، کمال اعتباری نہیں ہے۔ اب اعتباری کیا ہے؟ ریلیٹیو۔ میں اور آپ مل کے ایک چیز کی اہمیت ڈیسائیڈ کریں کہ آغا صاحب مثلا یہ پروفیشن جو ہے ادارے کا سربراہ ہونا، یہ کمال ہے، یہ میری اور آپ کا ڈیسیجن ہے۔ اللہ کی نظر میں اس ڈیسیجن کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں ہے۔ اب میں اور آپ مل کے اگر کر رہے ہیں، مثلا پورا اسٹاک ہوم مل کے کسی کو میئر بنا دے اپنا، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں۔ تو کمال حقیقی، اب یہ جو مسئلہ ولایت ہے یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ مل کے ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ پوری کائنات دیکھیں، ہمارے سے کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ ہماری پوری دنیا ایک طرف ہو اور علی ایک طرف ہو تو اس طرف رہنا کہ جس طرف علی موجود ہے۔ دیکھیں، پوری کائنات مل کر کسی ایک انسان کو منتخب کرے کہ یہ ہمارا حاکم ہے، اللہ کی نظر میں اس حکومت کی کوئی حیثیت ہے؟ اور وجہ ہے اس کی، اس شخص کو جس پر یہ اتفاق ہوا ہے اس کی ذات میں کیا تبدیلی آئی ہے؟
اس کی ذات میں کیا ایسا کمال پیدا ہوا ہے کہ اس کو پروردگار ایکنالج کرے؟ اہل بیت کا معاملہ یہ معاملہ نہیں. جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات نور، ولایت کا ایک فنکشن سمجھا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ آیت الکرسی یاد ہے نا آپ کو؟ دین کی ابتدا سرکار کہتے ہیں جناب امیر سے کہ آیت الکرسی سے کیا کریں صبح اٹھ کے. تو اب ایک ولایت کا فنکشن اس نے سمجھا دیا. کیا ہے؟ اللہ مومنین کا ولی ہے. کیا کرتا ہے؟ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکالتا ہے مومنین کو اور نورانیت کی طرف لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری جگہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا ولی یا اللہ ہے یا رسول ہے یا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. ہاں یہ آیت نہیں بھولنی، وہم راکعون تک آنا ہے آپ نے. وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب ان تینوں اولیاء کو فنکشن ایک تو سمجھا دیا، کم از کم یہ فنکشن تو موجود ہونا چاہیے تینوں میں. ٹھیک ہے. وہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ مومنین کا ولی ہے، اس کا کام کیا ہے کہ تمہیں ظلمات سے نکالے نورانیت کی طرف لے کر آئے مومنین کو. رسول ولی ہے دوسری طرف کہہ رہا ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں. اب یہ ہم راکعون جو ہے وہ جمع ہے، جمع ہے. اور کیا دنیا میں یہ واقعہ جہاں پیش آیا وہ کرنے والی ایک ہستی تھی، پوری شیعہ و سنی متفق، ایک ہستی. وہ ہستی کون ہے؟ تو ایک علت جو بزرگان کہتے ہیں کہ پروردگار نے راکع نہیں کہا، وہ جو رکوع کرنے والا ہے وہ نہیں کہا، راکعون کہہ دینے کی وجہ یہ بزرگان کی تفسیر کہ اگر ان 14 میں سے کوئی ایک بھی اس مقام پر ہوتا تو یہی عمل انجام دیتا. دیکھیں یہ ہے مقام خلافت الہی. سمجھ رہے ہیں آپ میں اور کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور یہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں. ان کا فنکشن کیا ہے کہ یہ تمہیں ظلمات سے نکالیں گے، نورانیت کی طرف لے کر آئیں گے. وہ جسے پوری کائنات نے خود سے منتخب کیا یہ عمل انجام دے سکتا ہے؟ آپ مولا علی سے کہہ سکتے ہیں یا علی مدد، میری مدد کریں، مشکلات کا شکار. اور مولا کون ہے؟ ان کا تصرف کیا ہے پوری کائنات پہ؟ کیا کہہ رہے ہیں چھٹے امام کے کائنات کو ہمارے سامنے کائنات کی مثال ایسے ہے جیسے ہم ہاتھ میں کسی کا اخروٹ ہوا کرتا ہے، جسے ہم الٹ پلٹ کر دیکھا کرتے ہیں. مشکل تو نہیں ہو رہی؟ تو اس اخروٹ پر پورا ہاتھ ہے انسان کا یا نہیں ہے؟ وہ خلیفہ ہی کیا جس کا ہاتھ نہ ہو؟ لوگوں کا بنایا ہوا ممکن ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ اس کائنات سے اس کی غافل نہیں ہوتا. اسی لیے جو ہم کل کہہ رہے تھے کہ اگر نظام گمراہی پروردگار نے باقی رکھا ہے کہ ایک شیطان ہے جو وسوسے دے کے گمراہ کرتا رہے، تو جیسے جیسے آپ کا توحیدی سفر آگے بڑھے گا معرفت میں، آپ سوال کریں گے کہ بھائی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو احسان کرنے والا، تو پالنے والا، تو ہدایت کرنے والا. گمراہی کا نظام موجود ہے، شیطان موجود ہے، تو کہہ رہا ہے وسوسے کرتا ہے. تمہارے کہو من شر الوسواس الخناس پڑھا کرو سورہ والناس. کیوں؟ من الجنۃ والناس، کیونکہ کچھ اجنہ ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمارے خیالات انجیکٹ کرتے ہیں ہمارے اندر. کچھ انسان ہیں جو شیطان کا ایجنٹ بن کر آ جاتا ہے، کبھی ہمیں ڈائیورٹ کرتا ہے ہمارے راستے سے. پھر ایک اور خطرہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو خلق کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، اس طرح کی آیت ہے جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے خلق کیا ہے انسان کو، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس پر کیا وسوسے کرتا ہے. حضرت سرکار نے فرمایا کہ تمہارا خطرناک ترین دشمن تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان ہے. وہ کون ہے؟ تمہارا اپنا نفس. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بارالہ اعوذ باللہ من شر النفس، مجھے پروردگار اپنے نفس کے شر سے پناہ عطا کر. کیوں؟ کیونکہ نفس امارہ گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے
مگر یہ کہ تیرا رحم میرے شامل حال ہو۔ یہ رحم کیا ہے؟ یہ وہی ہے دستگاہ ولایت۔ کیسے مدد ہو رہی ہوتی ہے؟ کیوں آپ کا ویلیو سسٹم ایسا ہے کہ آپ گناہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہیں، لیکن آپ کا غیر بڑی آسانی سے بہت سارے کام کر جاتا ہے۔ عجیب ہے منزل کمال، عجیب ہے منزل کمال۔ کیا کہیں آپ دنیاوی حاکم سے کہیں آقا صاحب مجھ پہ تصرف کریں، مجھ میں کوئی پازیٹیو خیالات انجیکٹ کریں، کیسے ہوگا عزیزان گرامی؟ ولایت حقیقی اور ولایت اعتباری میں یہی فرق ہے۔ ولایت حقیقی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، ولایت اعتباری جو انسان ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ تو کمال ذاتی تو پیدا ہوا نہیں، اب کیسے لے کے جائے گا اس کو طہارت کی طرف؟ کون لے کے جائے گا؟ اور یہ ہمارے موضوع کی طرف ہم آ رہے ہیں واپس۔ فاقد کمال جب حامل کمال کی طرف رجوع کرے گا تب وہ کمال کی طرف جائے گا۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزان کرام؟ ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجیں محمد والے محمد۔ انسان جب اہل البیت کی طرف نگاہ کرتا ہے تو جب ان کے کمالات کی معرفت حاصل کرتا ہے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ خود بھی صاحب کمال ہوتا جاتا ہے۔ آج کی ایک چھوٹی سی جو مثال ہے، کل میں شجاعت کی بات کر رہا تھا کہ جس کی زندگی میں حسین ابن علی ہو وہی ہے جو باطل سے ٹکرانے میں جان و مال کا خوف نہیں رکھتا، کیونکہ محبوب نے جب ایک کام کر دیا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ محب گھبرائے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک کمال ہے جو محبوب کی ذات میں ہے، وہ کمال اس محبت کی بنیاد پر منتقل ہو رہا ہے محب تک۔ ہم سنخیت کی بات کر رہے تھے، سنکرنائزیشن کی بات کر رہے تھے، سنک کی بات کر رہے تھے کہ محب اور محبوب کے درمیان ایک سنکرنائزیشن اللہ نے رکھی ہے، اسی لیے واجب کی ہے ان کی مودت کہ یہ صاحب کمال ہیں، تم فاقد کمال ہو، ان سے مودت کرو تاکہ تمہیں صاحب کمال بنا دیں، بنا دیں۔ ایک ہوتا ہے استاد جو درس دیتا ہے، خالی تھیوری پڑھاتا ہے، ایک استاد وہ ہے جو ہاتھ پکڑ کر لے کر جائے آخر تک، کہ جب تک تو کامیاب نہیں ہوگا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ عجیب ہے منزل کمال، اور یہ علی کی محبت۔ جیسے جیسے یہ آگ آپ اس کو باقی رکھیں گے یہ جلاتی رہے گی دوسری محبتوں کو جو ابھی ہمارے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ پورا جب تک غلبہ نہ کر لیں۔ کیوں بے چین رہتا ہے انسان؟ سب پا لیا جو پانا تھا زندگی میں، جتنے گولز دنیا نے دیے تھے، مال آ گیا، گھر آ گیا، پیپرز ہو گئے، اگر سویڈن کی بات کریں مشکل ہے بھائی، جو پھنسے ہیں ان سے پوچھیں، مشکل ہے، سب ہو گیا، اس کے بعد بھی سکون نہیں ہے۔ فلیٹ میں تھا تو بھائی گھر میں منتقل ہو گیا، مکان ہو گیا، پھر سکون ہے نہیں، گھر میں پہلے جھگڑے ہو رہے تھے وہی چل رہے ہیں، وہ کیری فارورڈ۔ تو کیا ہوا؟ پتہ لگا کہ اصل جو مشکل تھی وہ یہ نہیں تھی، اصل مشکل نہیں تھی، وہ جو کمی کا احساس ہے نا اندر ابھی بھی باقی، ساری چیزیں پا لینے کے بعد جو کمی کا احساس ہے، وہ کمی سوائے محبت و معرفت اہل بیت کے پوری نہیں ہو سکتی۔ کچھ کر لے انسان اور ایک دفعہ وہ مل جائے تو پھر یہ سب چیزیں نہ ہوں۔ شہدائے کربلا کو دیکھیں آپ، ان کا اطمینان، ان کے اطمینان کی ٹکر کا اطمینان ہے کائنات میں کسی کے پاس؟ کیوں؟ کیونکہ وہ مل گیا جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے یا ایھا نفس المطمئنہ۔ نفس مطمئن کے سائے میں جب تک ہم نہیں آئیں گے اطمینان کہاں ہے زندگی میں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یک زبان نعرہ حیدری، یا مدد، حضرت زہرا کی جلد از جلد آمد کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو انسان جب توجہ کرتا ہے عزیزان گرامی اہل البیت کی طرف تو اس کو خود وجود انسان کی وسعتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ انسان اہل بیت کی وسعتوں کا مشاہدہ کر کے محسوس کرتا ہے کہ یہ جو لباس بشری میں آ کے یہ سب کر کے گئے ہیں، یہ مجھے یہ بتلا رہے ہیں کہ خود ایز اے ہیومن بینگ اس ریس کی وسعتیں کہاں تک ہیں؟ بھائی کوئی تو لنک ہے نا،
آپ کو جو پروردگار نے ان کو لباس بشری میں بھیجا اس میں کتنے اسرار ہیں. ایک راز تو یہی ہے کہ فرشتوں کو کیوں نہیں کہا کہ ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیجئے. جزاک اللہ خیر. ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد علیہ محمد. یہ جو اہل البیت ہمیں انسپائر کرتے ہیں، ان کی سیرت ہمیں انسپائر کرتی ہے. اس میں ایک راز یہ ہے کہ یہ سارے اعمال یہ لباس بشری پہن کے انجام دے کر گئے ہیں. اگر کربلا جبرائیل اور میکائیل نے انجام دی ہوتی تو ہم اس طرح سے نہیں رو رہے ہوتے. جبرائیل اور میکائیل پر کیا گزرتی ہے تیروں نیزوں کے سامنے ہمیں کیا پتا، لیکن بدن میں جب تیر گھستا ہے یا نیزہ گھستا ہے ہم اندازہ تو کر سکتے ہیں نا. لیکن ابھی مصائب سے کمال کو پہچان رہے ہیں ہم، اس لیے ہمیں انسپائر کرتی ہے. اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے مقتل میں لے جانا محسوس تو کر سکتے ہیں نا ہم. اگر یہ لباس بشری نہ ہو، نوری مخلوق ہوتی، مثلا اجنہ ہوتے، وہ جو کہہ رہے تھے مولا حسین سے کہ مولا حکم دیں تو آپ کے کربلا پہنچنے سے پہلے لشکر کو ہم نیست و نابود کر دیں. تو مولا نے کہا کہ ہمارے صاحب اسم اعظم سے اب یہ کہہ رہے ہیں، خیر محبت تو ہے نا عزیزان. مولا نے کہا نہیں، یہ معاملہ یہ والا نہیں ہے، یہ اس طرح حل نہیں ہوگا، یہ کام ہم ہی کو کرنا ہے. تو جب ان کی طرف انسان نگاہ کرتا ہے دیکھتا ہے کتنا دل فریب نظارہ ہے، کمال ہی کمال ہے. اور اگر فوکس کریں، کل شجاعت کو دیکھا تھا، آج عصمت کو تھوڑا سا دیکھیں. میں کہہ رہا تھا کہ مودت فی القربہ، کسی اور نبی نے کبھی اپنی فیملی کے لیے مودت کو تقاضا نہیں کیا امت سے. واجب قرار دینا یا دین کا حاصل قرار دینا تو بہت دور کی بات ہے، اجر رسالت قرار دے دینا بہت دور کی بات. تقاضا بھی نہیں کیا. پورا قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیں. کیوں؟ کیونکہ میرٹ پر ہے محبت. محبت دین الہی میں میرٹ پر ہے. میرٹ کیا ہے؟ غیر معصوم. ابھی اگر محبت صفات کی بنیاد پر ہے، ایک بد عمل آدمی سے آپ کیسے محبت کریں گے؟ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں یوسف بھی ہیں، بنیامین بھی ہیں، اور ان کے وہ بھائی بھی ہیں جو انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں. وہ دونوں سے تو آدمی محبت نہیں کر سکتا، یا کم از کم ایک جیسی تو نہیں کر سکتا. کیسے دین کا جز بنا دیں گے وہ اپنے خاندان کی محبت؟ تو پروردگار نے میرٹ بتلایا. میرٹ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ عصمت اہل بیت کی ایک ایسی فضیلت ہے. دیکھیں حدیث کتاب کیوں اتنا زور ہے ہمارے ہاں، کیوں آپ پڑھتے ہیں ہر محفل و مجلس سے پہلے، حاجت روائی ہے اس کے آخر میں، دعاؤں گارنٹی ہے بہت ساری اہل بیت کی طرف سے کہ اس کمال کو نہیں بھولنا ہے ہمیں کہ اہل بیت صاحبان عصمت ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم کہہ رہے تھے کہ جب نگاہ ان کے کمال پر جاتی ہے تو انسان پر وجود انسانی کی جو وسعتیں اس کے بارے میں اس کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ خود انسپائر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اگر 7-8 آدمی بیٹھے ہیں مثلا ایک کمرے میں، سب کا لباس آلودہ ہے، سب کا لباس آلودہ ہے. مثلا ابھی باہر کوئی کام کیا ہے آپ نے مل کے، صفائی کی ہے امام بارگاہ کے لیے، کٹائی کی ہے، سب کے لباس میں گرد و غبار لگا ہوا. تو اگر آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، مثلا گیدرنگ ہے، تو آپ کو برا نہیں لگ رہا؟ برا لگ رہا ہے کیونکہ سب ایک ہی حالت میں ہیں. ایسے میں اگر ایک آ جائے وہ صاف ستھرا کلف لگا ہوا چمچماتا ہوا سفید شلوار قمیض پہن کر، تو تھوڑی سی آپ کو کیا ہوگی؟ تھوڑی سی شرمندگی تو ہوگی. وجہ کیا ہے؟ جب اس کی طہارت پر نگاہ کی تو اپنی نجاست سے کراہت آنے لگی. پہنچ رہی ہے بات عزیزان گرامی؟ جب صاحبان عصمت و طہارت پر انسان عاشقانہ نگاہ ڈالتا ہے تو دوسری طرف اس کو جو احساس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے باطن میں اتنی نجاستیں کیوں موجود ہیں، یہ میرا باطن اتنا گندا کیوں ہے. جھوٹ تو نہیں بول سکتا انسان اپنے آپ سے، اپنے آپ کو جانتا ہے. تو جیسے جیسے یہ عصمت و طہارت کی معرفت بڑھتی جاتی ہے انسان کی،
کہ ہو کیا رہا ہے؟ معرفت بڑھ رہی ہے اہل بیت کی، اور خود اہل عصمت و طہارت میں سے ہوتا جا رہا ہے۔ تو اہل بیت صاحبان عصمت ہیں ایک چیز، اہل بیت ہمیں اور آپ کو پاک کرنے آئے ہیں یہ ایک اور چیز، ٹھیک ہے نا؟ پانی کی جو صلاحیت ہے وہ ایک خود تو پاک ہے ہی، پاک کنندہ ہے، پاک کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا عزیزان گرامی؟ تو اہل بیت سے جو ہمارا عشق ہے، جو ہماری محبت ہے، اس کے کتنے ہزاروں زاویے۔ صرف یہ مسئلہ نہیں تھا جو کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ رسول کے بعد حکومت کس کو ملنی چاہیے تھی، یہ تو مطلب دنیا کی مینجمنٹ پوسٹ کے لحاظ سے ایک لازمہ ہے جو ہونا ہی تھا، لیکن کتنی ساری ڈائمینشنز ہیں اس کی، کہ یہ جو پیوند ہے عصمت و طہارت سے بندہ مومن کا، یہی ریزن ہے کہ جب عصمت و طہارت سے جڑا ہوا ہے انسان، تو جیسے ہی غلطی ہوئی، جیسے ہی گناہ ہوا، اس کے ضمیر نے اس پر عذاب کرنا شروع کر دیا، اور وہ عذاب یہ ہے کہ جب بارگاہ عصمت و طہارت سے تیرا تعلق ہے تو پھر یہ گناہ کیسا؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے بزرگان کہتے ہیں کہ گناہ کی مثال جب مومن سے سرزد ہوتا ہے تو گناہ کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بغیر اجازت کسی گھر میں داخل ہو جائے، جب تک اس کو نکالا نہیں جائے گا چین نہیں ملے گا۔ اسی لیے قلب مومن راضی نہیں ہوتا اس مومن سے جب تک اس گناہ پر توبہ نہ کرے یا اس کا جبران نہ کرے۔ اس گناہ کے ساتھ حقیقی مومن، اہل بیت کا حقیقی چاہنے والا، زندگی اس گناہ کے ساتھ نہیں گزار سکتا۔ تو اہل بیت کی جو معرفت ہے وہ کمال انسانی کا مقدمہ ہے۔ 3 یا 4 جملے ہم نے پچھلے سال شروع کی محافل میں دیکھے تھے زیارت جامع کبیرہ کے، اگر آپ کو یاد ہو۔ اہل بیت نبوہ، ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد عالم۔ اہل بیت نبوت، اس میں سے پہلا کلمہ تھا، یہ تھوڑا سا ریوائز کر لیں تاکہ پھر آگے کی جو منازل ہیں وہ آسان ہو جائیں۔ اہل بیت نبوت میں ہم نے جو چیز دیکھی تھی، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، اس میں پہلی چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اہل بیت نبوت اور اہل بیت نبی میں فرق ہے۔ یاد ہے آپ کو وہ مطالب؟ نبی ایک فرد ہے، ٹھیک ہے، نبی کے گھر والے، اب جو اگر یوں کہوں کہ یوسف کے جو وہ بیٹے ہیں جو اچھے عمل نہیں انجام دے رہے تھے یعقوب کے، وہ یوسف کے جو وہ والے بھائی تھے وہ بھی اہل بیت تو ہوئے نا یعقوب کے، ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہاں، کیونکہ نبی ایک فرد ہے، گھر والے تو ہیں۔ نبوت ایک منصب ہے، نبوت ایک مکتب ہے۔ واضح کر دیا پہلے سلام میں مولا نے یہ بتا کے کہ یہاں سے سلام شروع ہوگا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام۔ جیسے نبوت کا جو بنیادی ترین جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ عالم غیب سے اس صاحب نبوت کا ارتباط ہے، یہ خالق سے مرتبط ہے اس طرح جس طرح عام انسان کبھی بھی مرتبط نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا معاملہ؟ یہ تو بنیادی ترین ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو، آپ بھی عالم غیب سے مرتبط ہیں، رابطہ رکھتے ہیں اللہ سے۔ پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ مولا کائنات کا کہنا کہ پہلی وحی نازل ہوئی، سمعت رنت الشیطان، میں نے شیطان کا نالہ سنا، میں نے شیطان کا نالہ سنا۔ عالم غیب سے ارتباط کو بس تھوڑی چند مثالوں کے ساتھ تو کیا فرمایا رسول اللہ نے اس کے بعد کہ علی، جو میں وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں اللہ ہو۔ گھبرانا نہیں تھا یہاں پہ، کیوں؟ مقام خلافت الہی ہے، ہم اپنے پاس سے ہم نے نہیں کریٹ کیا شیون، ٹھیک ہے نا؟ صرف فرق کیا ہے؟ تم نبی نہیں ہو، آخر میں سرکار کہہ رہے نا تم نبی نہیں، کیوں؟ تم وسیع ہو، یہی ہے نا حدیث منزلت، کہ تمہاری اور میری مثال موسیٰ اور ہارون کی مثال کی سی ہے۔ نبی نہیں ہو، لیکن نبی اگر نہیں ہو تو کیا ہو جو کامن ہے؟ وہ ارتباط خدا سے کامن ہے،
مقام خلافت الہی کامن ہے، وسیع تو وہ بھی تھے، ٹھیک ہے نا، مقام وصایت تو ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں اب یہ چاروں جو شروع کے کلمے ہیں اس میں جو بنیادی اینگل ہے وہ یہی موضع رسالہ، اے رسالت کا مقام آپ پر سلام، ٹھیک ہے، رسالت کا آپ کہہ رہے ہیں الہی پیغام کی جگہ آپ پر سلام ہو۔ اب الہی پیغام کے آنے کی جگہ یا الہی پیغام کے نشر ہونے کی جگہ، دونوں صورتوں میں آپ رسالت کا مقام۔ وہ یاد ہوگا آپ کو آیت غدیر جہاں پہ کیا فرمایا پروردگار نے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، ما انزل الیک، ٹھیک ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام آپ نے انجام نہیں دیا، فما بلغتا رسالتا، یہ رسالتا تک لانا تھا، تو کار رسالت انجام نہیں دیا۔ تو موضع رسالہ سے ہم پہنچ گئے غدیر تک، موضع رسالہ یعنی غدیر، ٹھیک ہے نا، اہل بیت یہ جو وصایت کا معاملہ ہے سارا۔ پھر آگے چلے مختلف الملائکہ، اب تیزی سے عبور کریں گے پھر کیونکہ بس ایک ریویژن ہے۔ مختلف الملائکہ، ہم نے کہا تھا اختلاف قرآن میں بھی مختلف معنوں میں جو استعمال ہوا ہے، اختلاف لیل والنہار، اس طرح کی اصطلاحات قرآن نے استعمال کی ہے، راتوں کا آنا جانا، تو یہاں بھی اسی معنی میں ہے، ملک آتا ہے ملک جاتا ہے۔ اہل بیت نبوت آپ وہ ہیں کہ جن کی خدمت میں ملائکہ آتے ہیں ملائکہ جاتے ہیں، ملائکہ کی آمد و رفت کے مقام آپ پر سلام، گھبرانا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دستگاہ ثقیفہ 1400 سال سے ان مطالب کو دبا رہنے دیا ہے اس نے، وہ نہیں چاہتی کہ نشر ہوں، تو ہم پابند نہیں ہیں ان کے، جو مطالب ہیں تشیع کے وہ جیسے ہیں ویسے ہی نشر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا عزیزان کرام۔ ایک بلند آواز سے درود بھیجیں محمد آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد فرجہم۔ تو کبھی وہ آتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، دنیا میں تشریف لائیں مولا، تو وہ کیا ہے، ملائکوں کا گروہ آ رہا ہے نا مبارکباد دینے، پھر وہ سارا فطرس کا واقعہ، کبھی مبارکباد کے لیے، کبھی مشکل کشائی کے لیے، کبھی یتیم اسیر مسکین بن کر حاجت روائی کے لیے، ٹھیک ہے، کبھی تسلی دینے کے لیے۔ بی بی پاک کے لیے ہمارے پاس محکم روایت ہے، سرکار کے جانے کے بعد گھبرانا نہیں ہے، سرکار کے جانے کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ متواتر جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے شہزادی کو تسلی دینے کے لیے، مستقبل کے واقعات اور بہت ساری چیزیں جو وہ بیان کرتے تھے، جناب امیر لکھتے جاتے تھے ان کو۔ گھبرانا تو نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ جب مریم کے سامنے وہ آ سکتا ہے بشارت دینے کے لیے، سورہ مریم قرآن ہے، یہ وہ پریشان ہو جس کو واسطہ نہیں ہے دستگاہ ولایت سے، میں اور آپ کیوں پریشان ہوں اس میں؟ تو وہ آیا، ملک تھا، وہ لباس بشری میں آیا، ٹھیک ہے نا۔ کبھی ملک تحت کسا آنے کے لیے بے چین ہے، تو آنے جانے کا مقام تو سمجھ میں آ رہا ہے نا ہمیں کہ کیا ہے، اور انتہا ہو گئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ فرجہم، گھر میں مجلس مولا نے برپا کی، لوگوں نے گریہ کیا، گریہ زاری کی، تو مولا نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے گریہ کیا، ظاہر ہے گریہ ہوا اچھا خاص، مولا نے فرمایا تم سے زیادہ گریہ ان ملائکہ نے کیا جو اس فرش اعضاء پر موجود تھے۔ تو ملائکہ کے آنے جانے کا مقام، اور حدیث ہمیں کیا کہہ رہی ہے، سورہ قدر پروردگار نے نکال تو نہیں دی قرآن سے رسول اللہ کے جانے کے بعد، بَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنے مخالفین سے اس سورے کی بنیاد پر احتجاج کیا کرو، احتجاج سے مراد یہ کہ مثلا مناظرہ کیا کرو، اپنے حق کی دلیل قائم کیا کرو۔ دلیل کیا ہے؟ کہ اگر رسول کے بعد اس کا کوئی وسیع باقی نہیں ہے دنیا میں، تو یہ ملائکہ کس پر اترا کرتے ہیں؟ یہ امر جو لے کر رسول اللہ پر اترا کرتے تھے، رسول اللہ کے جانے کے بعد اب کس پر اترا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ شب قدر ہر روز آ رہی ہے، محشر تک آتی رہی،
تو معلوم ہے کہ اس کا ایک وسیع محشر تک موجود ہے. ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد والے محمد. تو یہ 4 کلمات اہل بیت نبوت، موضع رسالہ، مختلف الملائکہ، مہبط الوحی. آخری جو یہ کلمہ ہے مہبط الوحی، اے وحی کے مقام. مہبط مفعل ایک وزن ہے عربی زبان میں، عام طور پہ اس میں مکان میں یوز ہوتا ہے، مسجد جیسے ہے، محفل بھی شاید اسی میں آ جائے گا، مجلس. تو مہبط یعنی اس میں مکان. اے وحی کا مقام آپ پر سلام. تو چاروں ان کلمات میں ارتباط ہے غیب کے ساتھ. اب پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ میں کلام نہیں کرتا اپنے بندے سے وحیاً او من وراء الحجاب، یا ہوگا کہ میں یا تو وحی سے کلام کرتا ہوں یا پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہوں، جو موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے سارا، جس میں پروردگار نے کلام کیا ان سے. وہ کیا ہے؟ حجاب کے پیچھے سے، یعنی بولنے والا دکھائی نہیں دے رہا لیکن ایک آواز سنائی دے رہی. وحی میں کیا ہے؟ وحی میں ڈائریکٹ الہام ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ حجاب کے پیچھے سے یعنی آواز کے ذریعے سے بھی کلام کرتا ہوں، یا وہ کلام جو معراج میں سرکار دو عالم سے ہوا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی یہی ہے کہ ورائے حجاب، حجاب کے پیچھے سے، یا یہ کہ کسی رسول کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اس آیت میں 3 پروردگار نے طریقے بتا دیے کلام کے. اور خواب بھی، سچا خواب نبی کے لیے وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے. تو بالعموم یہ چاروں چیزوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل بیت نبوہ ان 4 مقامات کے حامل ہیں. ٹھیک ہے. اور وحی میں بھی گھبرانا نہیں ہے. جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ کیا وحی کی؟ بھائی وہ پورا پلان اس کو بتا دیا کہ ایسے تم نے اپنے گھر بنانے ہیں، ایسے تم نے شہد بنانا ہے. تو شہد بنانا وحی کر دیا اس پہ. یہ عجیب ہے معاملہ، ٹھیک ہے. شہد بنانا وحی کر دیا. اب اس کے علاوہ وہ کام، یہ اپنا وظیفہ انجام دیتی رہے گی جو اس کو دے دیا کام. اور عجیب یہ ہے کہ اہل بیت کے لیے جب یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ایسے ائمہ قرار دیے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، یہ جو فعل الخیرات ہے ہم نے ان پہ وحی کر دی خیر فعل کی. اب یہ وہی اسمت کی طرف بات چلی گئی کہ سوائے عمل خیر کے کچھ صادر نہیں ہوتا ان سے. اللہ اکبر. گھبرانے کا مقام تو نہیں ہے. تو وحی کہ آپ جو ہیں وہ مہبط الوحی ہیں، وحی کا مقام ہے. جب وہ کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، میں نے موسیٰ کی والدہ پر وحی کی، اور قرآن پڑھنے والے نہیں گھبرائے. تو اہل بیت کی طرف وحی میں شہد کی مکھی پہ نہیں گھبرائے گا. وہ شہد کی مکھی پر وحی پہ اسے کوئی پرابلم نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر کوئی پرابلم نہیں ہے. اور عجیب منزل کمال ہے کہ اہل بیت کی جب بات آئے تو آپ شیعہ تو کافر ہیں، آپ یہ ہیں، آپ غالی ہیں، یہ. اور اب والدہ موسیٰ السلام اللہ علیہ کا ذکر آیا. اب ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں اس میں پہلے محفل میں کہ کوئی عام بیوی نہیں تھی. وہ اپنے بچے کو پانی میں بہا دینا بکسے میں ڈال کے آسان نہیں ہے. جس کو وحی اور وسوسے کے درمیان تمیز تھی کہ یہ الہی پیغام ہے، میرے نفس کا وسوسہ نہیں ہے، شیطان کا وسوسہ نہیں ہے. آغا کشمیری طالب علم، اب یہ منزلت ہے شہزادی کی اور توجہ کی ان سے جو ہے وہ درخواست ہے کہ آغا کشمیری کہہ رہے ہیں کہ ایک طالب علم کہنے لگا ہم واپس آ رہے ہیں ہاسٹل میں، تو تالا میں نے دیکھا کہ چابی تو میں بھول گیا، کمرہ بند ہے، میرا حجرہ بند ہے جس میں آغا کے ساتھ بیٹھنا تھا. تو آغا ان ہستیوں میں سے تھے جو کرامات کو ظاہر کر دیا کرتے. اور بعض عرفا جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کیونکہ عرفا عام طور پہ کرامات کو ظاہر نہیں کرتے، بہت ہی مشکل ان کے لیے ہوتا ہے اگر ان کا وظیفہ پروردگار قرار دے دے، کیونکہ یہ ان کے اور ان کے رب کے بیچ میں راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ یہ آشکار ہو جائے، مشہور ہونا نہیں چاہتے کہ لوگ ان کو اس لیے جانیں. یہ پردہ رکھتے ہیں، عام سی زندگی گزار رہے ہوں گے. تو وہ طالب علم کہنے لگا کہ تالا جو تھا وہ لگا ہوا ہے حجرے میں اور میں چابی بھول گیا. تو آغا کشمیری کہہ رہے ہیں، سید مرتضیٰ کشمیری، کہ والدہ موسیٰ سلام اللہ علیہ کے لیے یہ ملتا ہے
کہ ان کا نام لیا جائے تو تالا کھل جایا کرتا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا کے نام پر یہ تالا نہ کھلے؟ ایک مرتبہ یا فاطمہ زہرا کہا اور دروازہ تالا کھل گیا اس کا. اللہ اکبر. دیکھیں آپ عزیزان گرامی، تو اہل بیت کے مقامات پر توجہ انسان کے در حقیقت اپنے کمال کا سفر ہے. آج محرم کی پہلی تاریخ ختم ہوئی، دوسری شب لگ چکی ہے. کیوں نہ اس مظلوم سفیر کو مولا حسین کے یاد کریں کہ جو اس واقعہ کربلا کا پہلا شہید ہے. عزیزان گرامی، میں نے ہم سب نے سن رکھا کہ علامہ طالب جوہری صاحب کا ایک لطیف نکتہ ہے کہ ہم سب نے سن رکھا کہ اہل بیت نے کربلا کے لیے بڑی تیاریاں کی ہیں. ان تیاریوں میں سے ایک تیاری جب تھی جب مولا علی نے کہا جناب عقیل سے کہ عقیل میرے لیے ایک بہادر خاتون کو تلاش کیجیے. ٹھیک ہے. اور اس کی پیچھے نیت کیا تھی؟ نیت بیان کی، میں چاہتا ہوں کہ ایک بہادر فرزند اس سے دنیا میں آئے، اس کے وسیلے سے جو میرے حسین کے کربلا میں کام آئے. یہاں پہ علامہ صاحب کہا کرتے تھے کہ کیوں عقیل سے مولا نے یہ بات کی، جو خود انا مدینۃ العلم وعلیہم بابھا ہے، اس مقام پہ ہے، وہ کیوں عقیل سے کہہ رہا ہے یہ بات؟ ان کی تحلیل یہ تھی کہ کربلا کا ذکر کر کے حسین کے لیے ایک مجاہد کی تمنا کا ذکر کر کے عقیل کے دل میں مولا کائنات ایک خواہش جگانا چاہ رہے تھے. اور علی کا یہ تیر نشانے پر لگا، اور اس طرح سے لگا کہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ ادھر علی کے گھر میں عباس آئے، ادھر عقیل کے گھر میں مسلم ابن عقیل آ گئے. اللہ، ادھر مسلم آ گئے. بڑا پیار تھا اور بڑا ناز تھا حسین کو اپنے اس بھائی پر. اور اس کی فضیلت میں یہ عجیب جملہ ہے جو جب اس کو روانہ کیا ہے مکے سے نکلتے ہوئے، عجیب جملہ جو کوفے والوں کے نام مولا نے تحریر کیا اس خط میں، لکھا کہ مسلم کے ہاتھ پر بیعت ایسی ہی ہے جیسے حسین ابن علی کے ہاتھ پر بیعت. اللہ اکبر. کتنی بڑی ذمہ داری مسلم کے کاندھوں پر تھی. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، 20,000 30,000 40,000 ہمیں ان ہزاروں سے مطلب نہیں، لیکن ایک جمع غفیر ہے مسلم ابن عقیل کے ساتھ جو مسلم کے گرد جمع ہو گئے. کوفے میں مسجد میں جو نماز جماعت ہے اس میں کم از کم بھی 20,000 کی تعداد تو آپ کو روایات میں مل جائے گی. لیکن ابن زیاد ملعون جیسے ہی کوفہ آیا تو کوفے والوں کے حوصلے پست ہو گئے. اس ملعون نے کہا کہ تلواریں رکھنے والوں کو جو رکھ دیں گے تلواریں انہیں سونا دیا جائے گا. تو کوفے والوں کے پیر، ان کے قدم لڑکھڑانا شروع ہو گئے. لوگ ایک ایک کر کے مسلم کو چھوڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب کوفے کی گلیاں تھیں اور مسلم اکیلا تھا. چلتا رہا نہیں معلوم کتنی دیر اکیلا ان گلیوں میں چلتا رہا کہ جن گلیوں میں ابن زیاد کے خوف سے لوگوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے تھے. روایت کہتی ہے کہ ایک در کے پاس پہنچ کر اس در کے باہر بیٹھ گئے سستانے کے لیے. عجیب مجھے شعر یاد آتا ہے میر انیس کا کہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی.
تو وہ جس کا گھر تھا وہ عورت وہ ضعیفہ باہر آئی اور اس نے کہا کہ کوئی حاجت ہے آپ کی؟ تو کہنے لگے ہمیں پیاس لگی ہے، اگر پانی مل جائے تو۔ مسلم کو سیراب کیا اس نے، اس کے بعد وہ دروازے پر کھڑی ہو گئی، اس انتظار میں تھی کہ اب یہ جوان اٹھے گا اور جائے گا، لیکن مسلم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اس بڑھیا نے مسلم سے استغفار کیا کہ اے جوان تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ مسلم نے عجیب جواب دیا، کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو ارے وہ کہاں جائے۔ اللہ اکبر۔ پس عزیزان گرامی پناہ دی اس نے مسلم کو، بہرحال مخبری ہو گئی، سپاہی آ گئے ابن زیاد کے، لیکن علی کا شیر اکیلا ان سپاہیوں سے لڑتا رہا اور اس پورے دستے کے بس میں نہیں تھا کہ لڑ کے مسلم کو گرفتار کر لے۔ آخر میں دھوکے سے امان کا جو ہے وہ امان کا دھوکہ دیا، امان نامے کا، اور مسلم کو گرفتار کر لیا۔ مسلم پیش ہوئے ابن زیاد کے دربار میں، اور پیش ہونے کے بعد جب ابن زیاد ملعون نے گستاخیاں کر رہا تھا مولا حسین کی شان میں اور اہل بیت کی شان میں، تو ایک عجیب جملہ کہا۔ وہ جملہ آج بھی ایران میں بینرز پر لکھوایا جاتا ہے، امیری حسین و نعم الامیر۔ اللہ اکبر۔ میں وہ ہوں جس کا امیر حسین ہے، اور کیا ہی بہترین امیر ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی ملعون نے جو ہے وہ حکم سنا دیا کہ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر وہاں سے نیچے گرا دیا جائے۔ کہا وصیتیں کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ بس عزیزان گرامی وصیت، اور یہ اس کی وفا کی علامت، مسلم نے وصیت میں کیا مانگا؟ ایک شخص لکھوائی کہ میرے کچھ ذمے کچھ واجبات ہیں ان کو ادا کروا دیا جائے، کچھ ادائیگیاں ہیں، کچھ قرضے ہیں، اور ایک نکتہ یہ لکھوایا اس میں کہ قاصد جا کر میرے مولا سے کہنا کہ جب میں نے کہا تھا کہ آپ کوفے تشریف لے آئیں اس وقت حالات اور تھے، میرے مولا کوفے کے حالات تبدیل ہو گئے، میرے مولا سے کہنا کہ کوفہ تشریف نہ لے کر آئیں۔ اللہ اکبر۔ پس عزیزان گرامی روایت کہتی ہے کہ دہن مبارک سے لہو جاری تھا، پانی پینے کے لیے کاسہ آب طلب کیا، پانی پینا چاہتے تھے، لیکن دہن مبارک سے جو لہو جاری تھا وہ پانی میں گر جاتا تھا۔ 3 مرتبہ کاسہ آب طلب کیا، تینوں مرتبہ وہ کاسہ لہو سے بھر گیا۔ تو مسلم سمجھ گئے، اور کیوں نہ سمجھتے، جس کا امیر پیاسا شہید وہ کس طرح سیراب ہو کر چلا جائے۔ پس عزیزان گرامی راوی کہتا ہے کہ کوفے کے دارالامارہ کے باہر مسلم چھت پہ تھے، نیچے لوگوں نے کسی سیاہ پوش بی بی کو دیکھا جو اپنی جھولی پھیلائے، ارے مسلم کی منتظر تھی۔ وہاں حسین کو کربلا کے راستے میں، کوفہ کے راستے میں یہ خبر ملی کہ آنے والوں نے بتایا کہ حسین، ارے ہم نے مسلم اور ہانی کے لاشوں کو کوفے میں اس حال میں دیکھا کہ انہیں گلیوں میں گھسیٹا بڑی مصیبت عزیزان گرامی حسین ابن علی پر۔ مولا حسین نے مسلم کے بھائیوں کو طلب کیا جو ان کے ساتھ تھے، اولاد عقیل کو، اور کہا کہ اے اولاد عقیل، تم پر یہی قربانی بہت ہے، اگر چاہو تو ابھی ہمارا ساتھ چھوڑ جاؤ۔ ایک مرتبہ لرزنے لگے مسلم کے بھائی، اور ایک مرتبہ کہنے لگے کہ آقا حسین اب تو اپنے بھائی کے قتل کے انتقام کی خاطر بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ پھر عزیزان گرامی وہ وقت آیا جب
کیسے عرض کروں کہ جب اللہ کے خلیفہ نے، دو جہاں کے امام نے مسلم کی بیٹیوں کو طلب کیا۔ ایک مرتبہ مسلم کی بیٹیاں آئیں اور مولا نے والہانہ شفقت کا اظہار شروع کیا، تڑپ کر کہنے لگیں چچا جان، ارے یتیموں والی شفقت فرما رہے ہیں، کیا ہم پر کوئی مصیبت آ گئی؟ کہنے لگے حسین، اے مسلم کی بیٹیوں، آج سے چچا مت کہنا، مجھے بابا کہہ کر بلایا کرنا۔ اے میرے مولا حسین، دوسروں کی بیٹیوں کا اتنا خیال، شام غریبہ میں جلے ہوئے خیموں کے درمیان وہ سکینہ دوڑ رہی تھی، ارے بابا بابا کہہ کر آپ کو ڈھونڈ رہی۔ وَيَسْأَلُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہر سال جب تک ہم زندہ ہیں، ہر سال جب بھی ایام عزا ہیں، ہمارے گناہوں کے سبب بار الہ عزاداروں کی فہرست سے ہمیں خارج مت کرنا۔ تجھے واسطہ ہے مسلم کی غربت کا، ہماری جگہ دوسرے عزاداروں کو مت لے کر آنا پروردگار۔ ہر محرم، ہر ایام عزا میں ہمیں حسین ابن علی کی معرفت، ان کی محبت، ان کی اطاعت میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں بار الہ انہیں شفائے کلی، شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو وسعت اور کشائش سے بدل دے۔ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں بار الہ تجھے واسطہ ہے مسلم کی بیٹیوں کی غربت کا، ان کی اس مشکل کو غیب سے حل فرما دے۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار غلاموں میں قرار دے۔ ماتم حسین۔